गाड़ी में خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آگے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اللہ پاک فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا اس وقت آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر دو طرح کے علم انسان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں ایک ہے دنیاوی علم جس کو عصری علم بھی کہتے ہیں اور ایک ہے دینی علم دنیاوی علم جو ہے وہ پیدائش کے بعد سے لے کر وفات کی شام تک کام آتا ہے جس کو عصری علم کہتے ہیں جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے کالج میں جو نالج پڑھایا جاتا ہے وہ پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک کام میں آتا ہے وفات کی شام کے بعد اب اگر کوئی علم کام آتا ہے تو وہ دینی علم ہے جو دنیا میں بھی راحت پہنچاتا ہے مرنے کے بعد بھی راحت پہنچاتا ہے اسی کی ضرورت ہے جو علم کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کے جسم کو راحت پہنچتی ہے اور جو علم دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے مساجد کے صحن میں پڑھایا جاتا ہے اس سے روح کو قوت ملتی ہے روح کو سکون ملتا ہے اب یہاں ایک بات سمجھئے ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے روح جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں روح کے تقاضے کچھ اور ہیں جسم کھا کے خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی بھوکے کو کھلا کے خوش ہوتی ہے جسم پی کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی پیاسے کو پلا کر خوش ہوتی ہے جسم پہن کر خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کو پہنا کر خوش ہوتی ہے جسم کسی سے خدمت لے کے خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے پوری دنیا جسم کے راحت کے پیچھے دوڑی جا رہی ہے بھاگی جا رہی ہے جسم کو ڈیولپ کرنے کے لیے فن وجود میں آ رہے ہیں جسم کو ترقی دینے کے لیے میڈیسین وجود میں آ رہی ہے جسم کو سکون اور راحت دینے کے لیے طرح طرح کی ٹیکنیک وجود میں آ رہی ہے لیکن اس جسم کے اندر جو اصل چیز روح ہے جس کو ہندی زبان میں سنسکرت زبان میں ادھیاتمک شکتی کہتے ہیں روحانی قوت ہے جو انسان کے اندر روح ہے اس کے اوپر کوئی محنت نہیں ہو رہی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہو رہی حالانکہ اصل انسان روحانی انسان ہے جسمانی انسان کا نام انسان نہیں ہے یہ تو ایک حیوان ہے جیسے دوسرے چار پیر والے جانور ہیں زمین پہ پیٹ رگڑ کے چلنے والے اڑنے والے جی پھاڑ کھانے والے تیرنے والے یہ جس طرح سے وہ حیوانات ہیں ایسے دو پیر کا یہ حیوان ہے اصل تو انسانیت ہے اصل تو روحانیت ہے دنیا کے بھرے بازاروں میں انسان کے جسم کو راحت دینے کا سامان ہر دکان میں بھرا پڑا ہے لیکن روح کو راحت اور سکون دینے والا سامان کسی ایک دکان میں بھی دستیاب نہیں یہ یوں کہیے دنیا کے بھرے بازاروں میں جسم کو آباد کرنے والا سامان بھی موجود اور جسم کو روح کو برباد کرنے والا سامان بھی موجود
لیکن روح کو آباد کرنے والا سامان کسی ایک دکان میں بھی نہیں۔ اللہ والوں کی محفلیں، اس طرح کی مجلسیں جس میں بندوں کو زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کے حالات بتائے جاتے ہیں، اور انسان کو اس دھرتی پر جینے کا سلیقہ اور انسانوں کو انسان بن کر رہنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، وہ اس طرح کی اللہ والوں کی محفلیں ہوا کرتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے پڑھنے کا حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا جس علم میں اللہ کا نام شامل ہوگا وہ علم اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے پیدا کردہ انسانوں کے راحت کے لیے ہوگا، اور وہ دین ہوگا، اور جس میں اللہ کا نام نہ ہو دنیا ہی دنیا۔ ویسے دنیا کی تعریف بھی ہے، ما یمنعک عن الحق فهو دنیا، جو چیز آپ کو یاد الہی سے، یاد حق سے روک دے وہ دنیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے علاوہ جتنے حیوانات، جتنے زیرو، جتنے جاندار مخلوق پیدا فرمائی ہیں، وہ سب کے سب پیدائشی طور پر بائی برتھ عالم ہیں، اپنی ضروریات، عالم کے معنی جاننے والا، وہ پیدائشی طور پر اپنے نفع نقصان کو بائی برتھ جانتے ہیں، پیدائشی طور پہ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے کا بچڑا جی یا بھینس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ودن منٹ وہ لڑکھڑا کے اٹھتا ہے، اور پچھلے دو پیروں کے درمیان میں وہ اپنی غذا کو تلاش کرتا ہے، تھنوں کو چوسنا شروع کرتا ہے۔ بتائیے کسی گائے نے اپنے بچڑے کو، کسی بھینس نے اپنے بچے کو یہ سمجھایا کہ بیٹا دنیا میں آنا مبارک ہو، ہیپی برتھ ڈے، جی تمہارا دنیا میں آنا مبارک ہو، اور اب تم میرے دو پیر جو ہیں پچھلے، ان پیروں کے درمیان میں ذرا لٹکنے والی چیز کو دیکھو، اس کو چوسو، اس میں دودھ نکلے گا، اس میں تمہاری غذا ہے۔ یہ میری تمہاری سب سے پہلی نصیحت ہے دنیا میں آنے کے بعد۔ آج تک کسی بھینس نے ایسی تقریر کی؟ مرغی کا چوزا 18 دن یا زیادہ سے زیادہ 21 دن انڈے کے اندر رہتا ہے، اور پھر وائٹ ہاؤس کو توڑ کے باہر نکلتا ہے، اور نکلتے کے ساتھ ہی اپنا دانہ چننا شروع کرتا ہے، پانی پینا شروع کرتا ہے، بلی کو دیکھ کر بھاگتا ہے اور ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے، آگ کو دیکھ کے ڈرتا ہے کہ جلا دے گی۔ تو بائی برتھ ماں نے اس کو تقریر نہیں کہ بیٹا دنیا میں آنا مبارک ہو، اور باپ نے اس کو کچھ نہیں سمجھایا، باپ تو پہلے سے فرار تھا۔ کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ نہیں؟ نہ مسکراہٹ ہے، نہ ہنسی ہے، نہ کچھ ذوق ہے۔ میں کہیں گنگوں کی بستی میں تو نہیں آ گیا۔ تو کسی نے تقریر نہیں کہ اس کے کان میں دیکھیں یہ دانا ہے اس کو چننا، یہ پانی ہے اس کو پینا، یہ آگ ہے اس سے بچنا، یہ بلی ہے اس سے بھاگنا۔ وہ نفع کی چیز کو، نقصان کی چیز کو، دوست کو، دشمن کو بائی برتھ پیدائشی طور پہ جانتا ہے۔ کس نے اس کو یہ علم دیا؟ اللہ نے۔ گائے کے بچڑے کو، بھینس کے بچے کو کس نے علم دیا؟ اللہ نے۔ انسان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں وہ تمام کے تمام بائی برتھ پیدائشی طور پر اپنی ضروریات کے وہ عالم ہیں، اور انسان کا بچہ یہ نرا جاہل، اسے کچھ پتا نہیں، بالکل بے وقوف۔ یہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے، جی یہ اپنا پاخانہ منہ میں لے لے، چاٹ لے، کوئی گارنٹی نہیں اس کی۔ یہ سانپ سپولیے کو پکڑ لیا تو کچھ سمجھ میں آئے، لیکن پکڑنے کے بعد منہ میں لے لے، اور کتنی مرتبہ ایسے حادثات ہوئے، بچے ڈسے گئے، اسے کچھ ہوش نہیں۔ تو سارے جانور عالم اور انسان کا بچہ جاہل، لیکن یہ اشرف المخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک چیز اس کے اندر وہ رکھی ہے جو کسی جانور کے اندر نہیں رکھی، اور وہ ہے طلب۔ وہ ہے طلب انسان کے بچے کے اندر ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں کہ بچے کو آپ کھلونا لا کر دیں تو تھوڑی دیر وہ کھیلے گا، اور تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد پھر اس کو توڑے گا، اور جب وہ کھلونا توڑے گا تو ماں باپ پھر اس کو توڑتے ہیں کہ کیوں توڑا۔ اور جو ماں باپ اپنے بچے کے کھلونا توڑنے پہ اس کو مارے، اس کو پیٹے، وہ ماں باپ کہلانے کے قابل نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، بچے کھلونے توڑتے کیوں نہیں؟ اصل میں بچے کے اندر طلب ہے، ہر دن ہر لمحے اس کی طلب بڑھتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کار کو میں پیچھے کو کھینچتا ہوں، یہ آگے کو بھاگتی ہے،
تو میں نے اس کا ظاہر تو دیکھ لیا، لیکن وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو آگے دوڑنے پر مجبور کر رہی ہے یا آگے دوڑا رہی ہے، اس کا میکینزم سمجھنا چاہتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ اس نے کھلونے کے ظاہر کو تو اچھی طرح دیکھ لیا یہ کیسا ہے، لیکن اس کے باطن کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا، تو اس کے اندر طلب ہے۔ تو اگر کوئی بچہ کھلونا توڑ رہا ہے تو وہ توڑنا حقیقت میں اس کی طلب پر دلالت کرتا ہے کہ بچہ ذہین ہے، سمجھدار ہے، یہ مزید کچھ سمجھنا چاہتا ہے۔ اب یہ باپ کے اوپر موقوف ہے وہ کتنے کھلونے اپنے لاڈلے سے توڑوانا چاہتا ہے۔ یا کئی مرتبہ والد اپنے بچے کو لیفٹ سیٹ پر کار میں بٹھا کر چلتا ہے یا بائک پہ آگے لے کے چلتا ہے۔ اب پہلا دن ہے پر بچہ بائک پہ خوشی خوشی ابو کے ساتھ بیٹھ کے جا رہا ہے سیر سپاٹے پر، یہ رشتہ داری میں، یہ کار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب بچہ پوچھتا ابو یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ ریل گاڑی، اس میں بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں۔ ابو یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ اونٹ گاڑی ہے، لوگ اس پہ پیچھے بھگی پر سامان رکھ کر لے جاتے ہیں۔ ابو یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ ہاتھی ہے۔ ابو یہ کیا ہے؟ بیوقوف چپ بیٹھ، تو میرا دماغ چاٹ جائے گا۔ اب ڈانٹ کے اس کو چپ کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے بڑا ظلم کیا اس نے، یا تو اس کو لے جانا نہیں تھا، اور اگر لے کر گیا ہے تو پھر حوصلہ ہونا چاہیے کہ اس کے سوالات کے جواب دے۔ اس لیے کہ آج یہ گھر سے باہر نکلا ہے چار دیواری سے، آج اس کو نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو اس کے جنرل نالج میں اضافہ ہو۔ یہ پوچھ رہا ہے، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اطمینان بخش اس کو جواب دے۔ یہ آج پوچھے گا، کل نہیں پوچھے گا، آج پوچھ رہا ہے کل تو خود کہے گا ابو یہ ٹرین ہے، یہ ریل گاڑی ہے، یہ بیل گاڑی ہے، یہ اونٹ گاڑی ہے، یہ ہاتھی ہے، وہ کل خود بتائے گا۔ اس لیے بچوں کے ساتھ چلو تو خندہ پیشانی کے ساتھ، ٹھنڈے کے لہجے کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ بچوں کے ساتھ مس بیہیو نہ کرو، اچھا حسن سلوک کرو، ان کے سوالات کے جواب دو۔ اتنی بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو بچوں انسانوں کے اندر اللہ نے طلب رکھی ہے، یہ طلب ہی انسان کا سرمایہ ہے، یہ طلب ہی انسان کا سرمایہ ہے۔ دوسرے جانوروں کو اللہ نے طرف سے محروم کیا، لہٰذا ان جانوروں کے یہاں کوئی ایجادات نہیں ہے۔ بندر جو جانوروں کی دنیا کا کنگ سمجھا جاتا ہے، اس سمجھداری میں، ہوشیاری میں، اس بندر نے آج تک ایک چشمہ ایجاد نہیں کیا، ایک سوئی ایجاد نہیں کی، حالانکہ بڑا سمجھدار ہے، لیکن کوئی چیز ایجاد نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں طلب نہیں ہے، ان کے یہاں پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، ان کے یہاں سیکھنا سکھانا نہیں ہے۔ آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مرغیوں کی یونیورسٹی کھلی ہو اور مرغ سلمہ اس کا چانسلر ہو اور بندر سلمہ ہو اس کا ڈائریکٹر ہو، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ کہ آپ کے علاقے میں ہو تو بتائیں، میں ننگے پیر وہاں اس کا دیدار کرنے کے لیے تیار ہوں، چل کر جاؤں گا۔ اس لیے کہ جانوروں کی یہاں طلب ہے ہی نہیں، طلب علم ہے ہی نہیں، سیکھنا سکھانا ہے ہی نہیں، پڑھنا پڑھانا ہے ہی نہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ جانوروں کی کوئی سبھا بھری جا رہی تھی، جانوروں کی کوئی مجلس ہو رہی تھی جی، اور اس میں بیل تقریر کر رہا تھا، بیل اس میں تقریر کر رہا تھا، کبھی سنا؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سمجھداری ہے ہی نہیں، سیکھنا سکھانا ہے ہی نہیں، پڑھنا پڑھانا ہے ہی نہیں، لہٰذا ان کے یہاں کوئی ایجاد بھی نہیں۔ آج تک کسی جانور نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی۔ مثلا چڑیا جس انداز کا، جس اسٹائل کا گھونسلہ 1000 سال پہلے بناتی تھی، آج بھی اسی اسٹائل میں بناتی ہے۔ بیا نام کا ایک پرندہ جس انداز سے کھجور کے درختوں پر لٹکنے والا گھونسلہ بناتا تھا، آج بھی ویسے ہی بناتا ہے جیسا 1000 سال پہلے بناتا تھا۔ شہد کی مکھی اپنا چھتا جیسے 1000 سال پہلے بناتی تھی، آج بھی ایسا ہی بناتی ہے۔ کوئی اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیکھنا سکھانا نہیں ہے، طلب نہیں، ایجاد نہیں، جبکہ اللہ پاک نے انسان کے اندر طلب رکھی ہے، ایجاد رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بات سمجھ گئے؟ اب بچے کے اندر طلب رکھی ہے اللہ نے، لہٰذا جو بچہ شریر ہوتا ہے، اٹھک پٹک کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، بہت سے لوگ ہم جیسے لوگوں کے پاس آ کے حضرت دعا کرو بچہ بہت شریر ہے۔ میں نے کہا آپ اس کی برائی نہیں کر رہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کے جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ بچہ ذہین ہے، اس لیے کہ شرارت بھی تو ذہانت سے کی جاتی ہے نا۔ جس بچے میں ذہانت نہیں ہوتی وہ شرارت بھی نہیں کرتا، وہ ڈبے کی طرح بیٹھا رہتا ہے۔ جو اچھل کود کر رہا ہو، اٹھک پٹک کر رہا ہو، سمجھ لو بہت ذہین ہے۔ بس ماں باپ کو چاہیے کہ بہترین انداز سے اس کی تربیت کریں، اس کو ڈائیورٹ کریں، اس کی ذہانت کو جی ایک خاص رخ دیں اس کو۔ پھر دیکھیے وہ بچہ خاندان کا کتنا بہترین آنکھوں کا تارا بنے گا۔ لیکن تربیت ہمیں کرنی نہیں ہے،
संभालना है नहीं। फोन में लगे रहना है, गेम में लगे रहना है, यूट्यूब के तमाशों में लगे रहना है, अखबारों में लगे रहना है, झूठी खबरों में लगे रहना है। बच्चों की तरबियत करनी नहीं है और दोष देते हैं बच्चों को कि बच्चे शरीर हैं। इतनी बात समझ गए दोस्तों? अब आइए, इंसान की जो इल्म है जिनकी जरूरत है वो दो तरह के हैं। एक वो इल्म जिससे इंसान के जिस्म को राहत पहुंचती है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान है जो सिविल इंजीनियर बनता है, तो वह इंसान को जिस्म को राहत देने वाला घर बेहतरीन तामीर करता है। फिर उसमें भी कई लाइन है, स्ट्रक्चर की लाइन है, इंटीरियर की लाइन है, एलिवेशन की लाइन है। कोई आदमी इस बात पर मेहनत करता है घर मजबूत कैसे बने, कोई एलिवेशन वाला है तो वो इस पर मेहनत करता है, इस इल्म पर मेहनत करता है घर खूबसूरत कैसे बने। फिर कोई फर्नीचर का इंजीनियर बनता है, इसी तरह कोई मैकेनिकल लाइन का इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टरी लाइन का इंजीनियर बनता है। ये सारे के सारे उलूम वो हैं जो इंसान के जिस्म को राहत पहुंचाते हैं। और इंसान का जिस्म एक लिमिटेड उम्र लेकर आया है, पैदाइश से लेकर और वफात तक एक खास उम्र अल्लाह पाक ने इसको अता फरमाई है, दुनिया में भेजा है कि जाओ दुनिया में जाओ और मेरी कुदरत को देखो, मेरी पैदा करदा नेमतों को इस्तेमाल करो, यूज करो और मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। जब मैंने चमकते दमकते सूरज को इतना बड़ा रोशन बनाया कि दुनिया के चप्पे चप्पे को रोशन करता है, तो जरा गौर करो मैं कैसा रोशन हूँगा। जब गन्ने के रस के अंदर अल्लाह पाक ने इतना मीठा रखा है, इतना उसको शीरीन बनाया है, तो खालिक गन्ना रब कितना मीठा होगा। जब मोर को पैदा करने वाले रब ने उसके अंदर ऐसे रंग भरे हैं कि दुनिया देखती है तो खुश हो जाती है, तो अल्लाह ताला ने जिस मोर को पैदा किया वो कैसा रंगीन होगा। तो जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा। तो मोमिन की शान ये है कि मखलूक को देख के खालिक तक पहुंचे, मखलूक को देख के खालिक तक पहुंचे। इसलिए इस्लाम का ये सिद्धांत है, इस्लाम के मानने वालों का ये ज़ाब्ता है कि जितनी भी मखलूक है, चाहे वो नफ़ा देने वाली हो या नुकसान देने वाली हो, चाहे जला देने वाली आग हो, चाहे डुबो देने वाला पानी हो जी, चाहे चमकने वाला सूरज हो, चाहे टिमटिमाने वाले सितारे हों, चाहे बुलंदो बाला पहाड़ हो, ये हमारे माबूद कभी नहीं हो सकते। ये सारी की सारी मखलूक है और इस मखलूक को अल्लाह पाक ने हम इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया है। ये नहीं हो सकता जो नुकसान दे उसके सामने भी झुको और जो नफा दे उसके सामने भी झुको और जो चमके उसके सामने भी झुको और जो अंधेरा उससे भी डरो उसके सामने भी झुको। नहीं नहीं, ये सारी मखलूक है, ये मेरी और आपकी गुलाम है, ये सारे के सारे अल्लाह की पैदा करता है और हम अल्लाह के लिए पैदा हुए हैं ताकि हम अल्लाह की इबादत करें। अब दुनिया के जितने उलूम हैं, दुनिया के जितने उलूम हैं, वो सारे के सारे इंसान को दुनिया की जिंदगी को डेवलप करने के लिए ईजाद हुए हैं और अल्लाह ही ने ये सुझाया है कि ऐसे घर बनाओ, ऐसे सवारी इख्तियार करो जी, ऐसे जिंदगी गुजारो। ये बीमारी है, ये उसकी शिफा है, अल्लाह ही ने सुझाया इंसानों को। सोचने की बात है, मेडिसिन हम लेते हैं, डॉक्टर के यहाँ गए, उसने 2-3 टैबलेट दी, उसको कहा कि जी सर में दर्द है, एक टैबलेट दी, कि जी बुखार है, दूसरी टैबलेट दी, जी फोड़ा हुआ है, तीसरी टैबलेट दी। अब खाने वाला मुंह एक, मुंह में डालने वाला हाथ एक, और जिस पानी से निकल रहे हैं वो घूंट एक। लेकिन अल्लाह पाक ने अंदर एक मैकेनिज्म बनाया है, एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि फोड़े वाली दवा फोड़े तक पहुंचेगी, अपना असर दिखाएगी। दर्द वाली दवा जिस जगह दर्द है उसको कम करेगी, और बुखार वाली दवा बुखार जिस हिस्से में है जिस्म के पूरे जिस्म में, वो उस पर असरअंदाज होगी। ये निज़ाम किसने बनाया? अल्लाह ने। मैं कश्मीर के एक हिस्से में गया, किश्तवाड़ नाम का इलाका, हज़रत जब यहाँ ठंडी का मौसम होता है तो माइनस इतना होता है कि वुजू करके आप आएँ और आईने में आके देखें, और अगर दाढ़ी के अंदर कुछ कतरात पानी के रह जाए, आप यूँ करें कतरात निकालने के लिए, तो वो कतरात टन टन की आवाज़ करते हैं, आईने से टकराते हैं, वो बर्फ बन चुका होता है। हाय हाय, काश कि हम मखलूक से खालिक को पहचानते। जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौसम में ऐसी ठंडक रखी है कि जिस्म के ऊपर जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है और वो दाढ़ी के अंदर कुछ कतरात रह जाए तो फौरन मोती बन जाता है, बर्फ के टुकड़े बन जाता है जी, तो फिर ये रगों में दौड़ने वाला खून ये जम क्यों नहीं जाता? वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून,
तुम अपनी जानों में गौर करो कि तुम समझते नहीं हो ये निज़ाम किसने बनाया है। मई जून के महीने में आपके इन्हीं शहरों के अंदर जी लोहे की प्लेटें बैंड हो जाती हैं। लोहे की प्लेट पड़ी हो तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, अंडा उसको फ्राई करना हो तो आमलेट बन जाए उसकी, इतनी गर्मी होती है। लेकिन उसी लोहे पे बैठकर एक इंसान उसको गैस कटर से काटता है, वेल्डिंग वाला उसको जोड़ता है। ये जल के खाक क्यों नहीं हो जाता? जब लोहा इतना तप चुका है, इस लोहे पे बैठने वाला इंसान, इसका खून जल के खाक क्यों नहीं हो जाता? वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अल्लाह ने निज़ाम बनाया। मैं एक इलाके के अंदर पहाड़ी बर्फीले इलाके में गया, मैंने वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए नफल इशाक के बाद। मैंने कहा ये ज़मीन को भी अल्लाह के यहाँ गवाह बना लूँ। मैंने वज़ू किया, लेकिन ज़िंदगी में पहली मरतबा वज़ू करने के बाद, नमाज का इरादा करने के बाद मेरा नमाज नहीं पढ़ सका। इतनी ठंडी इतनी ठंडी इतनी ठंडी कि बजाय नियत बांधने के बगल में हाथ दबाए और मुंह से गरम गरम वेपर निकाली ताकि ये किसी तरह जो सुन हो चुके हैं ये गर्म हो जाए। उसी फजा के अंदर ठंडी हवा अंदर जा रही है, विदिन सेकंड बाहर गर्म होकर निकल रही है। कौन सा हीटर है जो अंदर चल रहा है और किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह पाक ने दुनिया के जो उलूम हमें अता फरमाए, तो हम इनके जरिए से दुनिया के उलूम पर मेहनत करके हम खालिक को पहचानने वाले बने कि वो रब कैसा है। और जो इल्म, जो दीनी इल्म है, जो मदारिस अरबिया में पढ़ाया जाता है, इसका मकसद ये है कि बंदा इस इल्म को पढ़े और अपने आप को इस इल्म पर अमल करने वाला बनाए, अपने आप को ढाले अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, और दुनिया में भी अल्लाह को राजी करे और मरने के बाद भी हमेशा हमेशा की जन्नत में अपना ठिकाना अलॉट कराए। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर जो उलूम पढ़ाए जाते हैं, उसका शजरे नसब अगर आप मालूम करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लंदन, अमेरिका, जर्मनी तक जाके ख़त्म हो जाते हैं। मदारिस अरबिया के अंदर जो उलूम पढ़ाए जाते हैं, इनका अगर शजरे नसब मालूम करें तो ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक तक पहुँचते हैं। इसी से पता चलता है कि कौन सा शजरा और कौन सा सिलसिला आला और अफजल है। मेरे भाइयों, ये बच्चे जो हाफिज कुरान बने, ये एक दिन में नहीं बनते, न जाने कितने महीने कितने साल इनको मेहनत करके कुरान पाक के 30 पारों को अपने सीने में महफूज करना होता है। आज इन बच्चों की जेब की तलाशी लें जो हाफिज बने तो शायद फूटी कौड़ी ना निकले, लेकिन अल्लाह पाक ने इनके सीने में वो दौलत रखी है जो 7 आसमान और 7 ज़मीन से भारी भरकम है। वो दौलत अल्लाह पाक ने इनको अता फरमाई है जो बादशाहों के खजानों में नहीं। आज अगरचे ये बच्चे मासूम से टूटे हुए दिल के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अगर ये इस्तिकामत के साथ इसी तालीम पर, इसी दीन पर, इसी इल्म पर लगे रहे, उसको आगे बढ़ाते रहे, अल्लाह ताला इसकी बरकत से इनको वो नसीबा और वो किस्मत अता फरमाएंगे और वो इज्जत अता फरमाएंगे कि दुनिया वालों की गाड़ियाँ इनका इंतज़ार करेंगी, दुनिया वालों के दस्तरखान इनका इंतज़ार करेंगे। जिस घर में जाकर थोड़ी देर क़याम कर लेंगे, वो घर, वो चारपाई, वो शायरुल्लाह बन जाएगी। लोग चूम चाट कर रखेंगे, हजरत वाला इस पर आए थे, तशरीफ लाए थे, इस चारपाई पे बैठे थे और इस कुर्सी पे जलवा अफरोज हुए। मेरे भाइयों, दीन की तालीम की अजमत को हम समझें, इसकी कदर को हम समझें और इस दीनी तालीम की बरकत से हमें पता चलेगा कि इंसान किसे कहते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं, छोटों के ऊपर कैसे शफकत की जाती है, बड़ों का एहतराम किस तरह किया जाता है। यह इन मदारिस में बैठने वाले पढ़ाते हैं कि बूढ़ों का अदब करना चाहिए, माँ बाप का अदब करना चाहिए। आप ट्रेन में, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप जवान हैं, कोई बूढ़ा है, कोई औरत है, आप उसके लिए सीट छोड़ दें, उसको जगह दें। और आजकल का हाल ये है स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हु है, हाँ है, शोर है, शराबा है, हंगामा है। और यही तालीम हासिल करने वाले रेलवे स्टेशन पर लाइन लगी हो तो एक लड़का बहादुर बन के जाएगा, 2 कोने इधर मारेगा, 2 इधर मारेगा और विंडो में हाथ डाल कर अपना टिकट लेगा। लोग कहेंगे वाह वाह कितना बहादुर है। जो ऐब है उसको हुनर समझा जाता है, जो बात ऐब है उसको हुनर समझा जाता है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक तालिब एक मिलने आए हजरत के पास। हजरत ने पूछा कि कहाँ से आप चले? कि हजरत फला स्टेशन से चला, फला जगह उतरा, का टिकट लिया था। कि हजरत लाइन बहुत ज़बरदस्त खिड़की पर लगी हुई थी और इस ट्रेन के अलावा कोई ट्रेन नहीं थी, बगैर टिकट के मैं चढ़ गया। का फिर आपने नाजायज़ सफ़र किया, रेलवे की चोरी की, आपने क्या
کہ حضرت آپ کی تعلیمات کی برکت سے میں اتنا سمجھاؤں، جب میں نے بغیر ٹکٹ کے سفر کیا، اترتے کے ساتھ ہی میں نے واپسی کا ایک ٹکٹ لیا، اس پلیٹ فارم سے لے کر جہاں سے بیٹھا تھا وہاں تک کا، اور اس کو میں نے پھاڑ کے پھینک دیا تاکہ ریلوے کمپنی تک پیسہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر ہیں ہم میں دوستو کتنے ایسے ہیں جو ان تعلیمات پر، روشن تعلیمات پر ہم عمل کریں؟ غرض دوستو، علماء، صلحاء، مدارس، مکاتب، یہ سارے کے سارے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، انسانوں کو انسان بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ دینی تعلیم جہاں سکھائی جاتی ہے وہاں یہ اخلاق بھی سکھائے جاتے ہیں کہ بڑوں کا احترام کیسے ہوتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے ہوتی ہے، جی عورتوں کا ادب احترام کیسے کیا جاتا ہے، اور محلے میں کیسے رہا جاتا ہے، اور اجتماعی زندگی گیدرنگ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ یہ سناٹا، یہ سکون، جی یہ انہی تعلیمات کا روشن ثبوت ہے، یہ انہی تعلیمات کا روشن ثبوت ہے۔ عید کے دن پوری بستی، پورے علاقے جمع ہوتے ہیں اور آدھا پونا گھنٹے کی عبادت، اپنی بھکتی، اپنی عبادت ادا کر کے سائلنٹ خاموشی کے ساتھ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے چلے جاتے ہیں۔ نہ کسی کی ٹریفک کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کسی راہ چلنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کسی گھاس اٹھانے والی گھسیاری کو تکلیف ہوتی ہے، نہ چلنے والے چوپائے اور چار پیر والے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ خاموشی کے ساتھ، کاش کہ دنیا اس نظام کو دیکھ کے سمجھے کہ یہ کیسے پرسکون لوگ ہیں، یہ مذہب کتنا سکون والا ہے۔ لیکن دوستو جب چشمہ جیسا لگایا جاتا ہے پھر ویسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہرے رنگ کا چشمہ لگاؤ گے تو ہر چیز ہری نظر آئے گی، کالے رنگ کا چشمہ لگاؤ تو ہر چیز کالی نظر آئے گی۔ جب نفرت کا چشمہ لگاتے ہیں تو ہر چیز نفرت نظر آتی ہے، پھر ہر چیز میں نفرت نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے بھائیوں، دین کو سمجھو، دین کو پڑھو، اسلام کی روشن تعلیمات کو سینے سے لگاؤ اور سینے سے لگا کے ان پر عمل کرو۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ انشاءاللہ کوئی بزدلی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈر خوف کی ضرورت نہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی بات کو مانیں، سکھ شانتی کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، محبتوں کے ساتھ رہیں، محبتیں اپنائیں، محبتیں بانٹیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ یہ اسلام کے روشن تعلیمات ہے۔ کوئی اس میں تعصب نہیں ہے، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی اس میں دشمنی نہیں ہے۔ اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے۔ اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے۔ بدنام ہو گئے ہیں دوستو، ہم نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، تعلیمات کو چھوڑنے پر ہم بدنام ہو گئے۔ اگر ہم اپنی تعلیمات پر ہوتے، اپنی تعلیمات پر ہوتے تو دنیا دیکھتی کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ یورپ کا ایک انگریز کسی زمانے میں بغداد کی طرف چلا اور یہ سوچ کر چلا کہ دیکھو اسلام کیسا ہوتا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا بغداد جب وہاں سکہ رائج الوقت اسلام تھا۔ چلتا رہا، بازاروں میں گھومتا رہا، اس کو سیونگ مشین کی ضرورت تھی۔ ایک دکان پر گیا، اس نے لینگویج کا پرابلم تھا، زبان کا مسئلہ تھا، اس نے اپنے جھولے میں سے وہ مشین نکالی، دکھائی کہ ایسی چیز ہے آپ کی؟ کہا دکھاؤ۔ اس نے دکھایا تو اس نے دیکھا، اس کو پسند آیا، کہا قیمت کیا ہے، پرائز کیا ہے؟ اس نے قیمت بتائی، قیمت بھی اس کو مناسب لگی، کہا ایک پیس دے دو۔ اس نے کہا سوری، معاف کرنا، روڈ کراس کر کے سامنے والی دکان پہ جاؤ اور سیم کمپنی کی سیم پرائز میں یہی چیز آپ وہاں سے لے لو۔ وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے کہا یہ چیز ہے، کہا ہے، کہ دکھاؤ۔ دکھایا تو وہی جو پہلی دکان پہ تھی، کہا قیمت تو وہی جو پہلی دکان پہ تھی، کہ ایک پیس دے دو۔ اس نے دے دیا، اس نے پیمنٹ کر دیا، واپس پہلی دکان پر آیا، کہا آپ نے وہ جو چیز مجھے دکھائی تھی آپ نے مجھے کیوں نہیں بیچی؟ کیا آپ کے پاس دوسرا پیس نہیں ہے، وہ نمونے کا بچا ہے؟ کہ نہیں میرے پاس بہت سارے ہیں۔ کہا پھر کیوں نہیں بیچا؟ کہ اصل میں صبح سے لے کر اب تک میرے یہاں کئی کسٹمر، کئی گاہک آ چکے ہیں، لیکن اب تک اس دکان پر کوئی کسٹمر نہیں آیا، تو میں نے سوچا اگر آج اس کے یہاں کوئی گاہک نہیں آئے گا، آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہ جائے گا، آج اس کے بچے بھوکے سو جائیں گے، میں نے سوچا ایک گاہک میں اپنی طرف سے بھیج دوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ اتنے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ان کا کمپٹیشن نہیں ہے کہ اشارے سے یوں کر کے بلا لیں۔ خیر وہ چلتا رہا، اسے بھوک لگی تھی، ایک ہوٹل میں گیا، اس نے کھانے کا آرڈر دیا، نیچے سفرہ دسترخوان بچھا تھا، ہاتھ دھو کر بیٹھ گیا اپنے آرڈر کے انتظار میں۔ وہاں قریب میں ایک نوجوان پہلے سے کھا رہا تھا،
جب اس کا آرڈر آیا اس نے کھانا شروع کیا تو جب یہ نیچے دیکھتا تو وہ نوجوان اس کو دیکھتا اور جب اس کی نظر اس پہ پڑتی تو اپنی نظر نیچے کر لیتا. کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ کھا پی کر پہلے والا کھا پی کر چلا گیا, پہلے سے کھا رہا تھا. یہ اپنی باری پہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا کر جب کاؤنٹر پر گیا بل پے کرنے کے لیے تو اس نے کہا آپ کا بل تو پے ہو چکا. کہا کس نے کیا؟ کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا تھا اس نے کیا. کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہ وہ آپ کا لگتا تو کچھ بھی نہیں, لیکن اس نے مجھ سے آ کر ایک بات کہی کہ یہ آدمی ہماری کنٹری کا نہیں لگتا, یہ ہماری کنٹری میں مہمان ہے اور اسلام میں مہمانوں کو کھلانے کی فضیلت ہے, لہٰذا یہ فضیلت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں اس کی میزبانی کا بل ادا کرنا چاہتا ہوں, لہٰذا آپ مجھ سے بل لے لیں, ان سے مت لینا. لہٰذا آپ کا بل وہ پے کر کے جا چکا. کہ وہ کدھر کو گیا مجھے بتاؤ, میں اس کو تھینک یو اور شکریہ کہوں. کہا وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں کدھر کو گیا ہے, لیکن اس کو آپ کی تھینک یو اور شکریہ کی ضرورت نہیں تھی, وہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے اللہ سے لے لے گا.